وسألنا زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا مع نسائه، فسمعنا الجواب: كان كرجل منكم لنسائكم إلا أنه كان أكرم الناس خلقا وأبي الناس ضاحكا بساما صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی زندگی کو سنوارنے کا اور کامیاب بنانے کا اور انسانوں کو فلاح دینے کا جو راستہ بتایا ہے وہ اپنے حبیب کی پیاری زندگی کی شکل میں ایک خوبصورت تحفہ انسانیت کو عطا فرمایا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، خوبصورت نمونہ زندگی کا۔ کوئی شخص کامیاب ہونا چاہے، اپنی زندگی خوبصورت بننا چاہے، اپنا جینا مرنا بڑھیا اور قیمتی بنانا چاہے تو راستہ ایک ہے، وہ اللہ کے حبیب کی پیاری زندگی ہے۔ اب چونکہ قیامت تک انسان کی فلاح کا راستہ صرف آپ کا زندگی کا نمونہ ہی ہے، تو اللہ نے انتظام فرمایا ہے کہ قیامت تک اللہ کے حبیب کی پوری زندگی محفوظ رہے گی۔ جیسے قرآن مجید محفوظ ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے، ایسے ہی اللہ کے حبیب کی پوری زندگی بھی محفوظ ہے۔ اس لیے کہ قرآن کے الفاظ کی تفسیر تو اللہ کے حبیب کی زندگی ہی ہے نا۔ قرآن بھی اپنی ہدایت کے ساتھ نہیں رہ سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی کی زندگی محفوظ نہ ہو۔ قرآن تبھی ہدایت بن سکتا ہے جب اللہ کے نبی کی سیرت بھی قیامت تک محفوظ ہو۔ تو یہی وہ زندگی ہے جس نے 1400 سال پہلے ایک دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا کہ وہ صحرائے عرب کے رہنے والے لوگ، بکریاں چرانے والے چرواہے، یہ زندگی کیا اپناتے ہیں کہ ساری انسانیت کے امام بن جاتے ہیں۔ خانہ بدوش، بکریاں چرانے والے چرواہے، اونٹوں کا گوشت سوکھا مہینوں استعمال کرنے والے، لیکن ان کی نصیب جاگے، قسمت جاگی، اللہ نے ان پہ فضل فرمایا، اپنے حبیب کی زندگی انہیں عطا فرمائی، اور دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے ساری دنیا کو امن اور سلامتی کا تحفہ دیا۔ جدھر انہوں نے رخ کیا وہیں امن اور سلامتی کے جھنڈے لہرا دیے۔ ابتدا میں ان کی تعداد، ہاتھوں کی انگلیوں کے جو پورے ہیں نا، ان پر گنی جا سکتی تھی ان کی گنتی۔ مدینہ منورہ میں جب پہلی مردم شماری ہوئی تعداد 500، دوسری گنتی ہوئی تعداد 700، تیسری مردم شماری ہوئی ان کی تعداد 1200 سے 1500 آتی ہے۔ لیکن دنیا نے نقشہ بدلا دیکھا، کیسا انقلاب 23 سالوں میں دنیا میں برپا ہوا۔ ہر طرف عدل و انصاف کی ہوائیں چلنے لگیں۔ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ اس وقت کی 2 سپر طاقتیں، کسرا، روم، قیصر و کسرا، 2 بڑی دنیا کی طاقتیں تھیں، ایران اور روم، کسرا اور قیصر، یہ بڑی طاقتیں تھیں۔ کوئی ظاہری نقشے سے تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ طاقتیں بھی کبھی ٹوٹ کر اس چھوٹی سی طاقت کے سامنے زیر و زبر ہو جائے گی اور ان کے تابع فرما بردار ہو جائے گی۔
لیکن اللہ کے حبیب کی زندگی میں یہ طاقت جیسے ماضی میں ہے آج بھی ہے میرے عزیزو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کی صلاح اور فلاح جیسے اس کے پہلے طبقے کی جس نسخے کے ساتھ ہوئی ہے وہی نسخہ بعد میں آنے والے طبقے کی اصلاح بھی کر سکتا ہے، اور وہ اللہ کے حبیب کی زندگی، سیرت رسول ہے۔ اور زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں کہ اللہ کے حبیب نے اس سلسلے میں رہنمائی نہ فرمائی ہو، آپ کی سیرت میں اس کا نقشہ اور نمونہ موجود نہ ہو۔ ہم آپ کی سیرت کا چند پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اپنی اس مجلس کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے بنیادی انسانی معاشرے کا جو بنیادی پہلو ہے وہ گھریلو زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے۔ ہم اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی کو جھانکیں گے، دیکھیں گے، آپ کے گھر والوں سے پوچھیں گے کہ آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی۔ گھر کی زندگی سارے معاشرے کی، ساری اجتماعی زندگی کی بنیاد ہے۔ یہی بنیادی اساس ہے کہ اگر یہ تربیت کا یہ ماحول اور یہ پہلی تربیت گاہ صحیح رخ پہ آ جائے تو معاشرے کو اچھے افراد مل سکتے ہیں، اچھی اولاد مل سکتی ہے، بلکہ معاشرہ، سوسائٹی اور اللہ کی زمین اللہ کی اطاعت سے خوشبودار ہو سکتی ہے۔ یہ پہلی تربیت گاہ، یہ پہلا تعلیمی ماحول، یہ پہلی درسگاہ جو ہے وہ گھر کی زندگی ہے، اور اس میں بہت بڑا کردار میاں بیوی کا، ماں باپ کا ہے، ماں باپ کا ہے، میاں بیوی کا ہے۔ تو روئے زمین کے سب سے بڑیا شوہر محمد الرسول اللہ، سب سے زیادہ دور اندیش اور صاحب تربیت باپ اللہ کے حبیب ہے محمد الرسول اللہ۔ تو ہم جائزہ لیتے ہیں تاکہ اپنی جو ہماری زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے، جو معاشرے اور سوسائٹی کی بڑی ضرورت ہے، بس اوقات ہماری بچیاں جوان ہوتی ہیں، انہیں پتہ نہیں گھر کیسے گزارا، گھر کی زندگی کیسی اختیار کرنی۔ ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی نہیں پتہ ہوتا گھروں کی زندگی کا انداز، گھر کی زندگی کیسے چلانی ہے۔ بدقسمتی ہے بھائی، آج ہماری اولادیں اور ہماری سوسائٹیوں کا رجحان یہ ہے کہ بس کارخانے کا اچھا پرزہ بنا دینا اور کسی فیکٹری کا اچھا فرد بنا دینا اور کسی دفتر کا اچھا ملازم بنا دینا، بس میں نے اپنی اولاد کی ذمہ داری پوری کر دی، میں نے اپنی اولاد کی ذمہ داری پوری کر دی۔ ارے میرے عزیزو، فیکٹریاں بھی اچھی چلنے لگ جائیں، کارخانے بھی اچھے چلنے لگ جائیں، دفتر بھی اچھے چلنے لگ جائیں، لیکن اگر گھر ہی اجڑا ہوا ہو، گھروں کا سکون ہی نہ ہو، گھروں میں ہی آپس میں اعتماد نہ ہو، گھر کی زندگی ہی ٹھیک نہ ہو، تو بتائیے وہ معاشرہ کیا روپ دکھائے گا۔ آج مغرب میں دفتر اچھے چلتے ہیں۔ جاپان دنیا کا وہ ملک ہے جس کی فیکٹریاں اور کارخانے اتنے معیاری ہیں کہ ہر چیز ان کی دنیا کے ہر گھر میں نظر آتی ہے، ایسے کارخانے، فیکٹریاں چلتی ہیں۔ لیکن حیرت ہوگی، دنیا میں جاپان خودکشیوں پہ دوسرے نمبر پر ہے۔ دنیا میں جاپان خودکشیوں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ مشینوں کے پرزوں سے انسان سکون نہیں پایا کرتا بھائی، دولت اور پیسوں کی گٹھریوں سے آدمی کو چین نہیں آیا کرتا، کارخانوں کی کثرت سے سکون نہیں آیا کرتا۔
معاشرہ، سوسائٹی، قومیں گھر کے ماحول سے، گھر کی تربیت سے، گھر کے ماحول سے سنورا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں محمد الرسول اللہ، آپ نے سب سے اہم چیز جو گھر کی زندگی ہے اس پر خاص توجہ دے کر امت کو ایک تحفہ دیا ہے، جو آج ہمارے بچوں کی بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت۔ آج ہمارے معاشرہ بھی چونکہ بدقسمتی سے مغربی طرز زندگی پہ چل نکلا ہے، تو بہت تیزی کے ساتھ ہنستے بستے اجڑتے گھر نظر آتے ہیں۔ طلاقوں کی کثرت، خلا کی آوازیں، ازواجی زندگی کی بد اعتمادی، گھروں کی بے سکونی اور جھگڑے بہت تیزی کے ساتھ، ورنہ مشرقی ماحول میں اسلامی زندگی میں یہ چیزیں خال خال ہوا کرتے تھے، ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک بات، اور بڑی شرمندگی کی بات ہوتی تھی۔ اب نہ یہ رکھنا چاہتا ہے، نہ وہ رہنا چاہتی ہے، نہ اس کے گھر والے بسانا چاہتے ہیں، نہ اس کے گھر والے بسانا چاہتے ہیں۔ گھر ہی اجڑ جائے تو میرے عزیزو، کارخانے اور فیکٹریاں آباد بھی ہو جائیں تو انسان کی زندگی اچھی نہیں ہو سکتی، انسان کی زندگی اچھی نہیں ہو سکتی۔ تو پوری سوسائٹی اور معاشرے کی اکائی گھر کی زندگی ہے۔ ماں باپ کا اس میں بنیادی کردار ہے، میاں بیوی کی زندگی اس گھر کی اصل ہے، ان کی آپس کی زندگی کیسی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس امت پر اس خاتون کا بڑا احسان ہے، اپنی گھر کی ساری زندگی امت تک پیش کی ہے۔ اس عورت کا، اس خاتون کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ گھریلو زندگی کا سارا علم امت تک جو پہنچا ہے، واسطہ یہ خاتون بنی ہے۔ اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی جب اکیلے اپنے اہلیہ کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ ہوتے تو کیسے رہتے، تو ضرور ہم یہ بات سنیں گے کہ وہ کہیں گی کہ انہ کان اکرم الناس خلقا، اگر کسی کا سب سے اچھا اخلاق دیکھنا ہے تو تم میرے شوہر میں دیکھ سکتے ہو، سب سے اچھے اخلاق والے، بہت کھلی بات کرنے والے، گھر میں جب آتے ضحاکن بسامن، ہنستے مسکراتے۔ بہت سارے لوگ محفلوں میں بڑے ہنساتے بھی ہیں اور ہنستے بھی ہیں، لیکن گھر میں جب جاتے ہیں تو ان کے ماتھے پہ بل ہوتے ہیں، چہرے پہ تیوری ہوتی ہے، اور سمجھتے ہیں اس سے ہمارے مردانگی گھر میں قائم رہے گی، اس سے ہمارا گھر کا روح باقی رہے گا۔ ہاں، مردانگی نہیں ہے، تیوری سے مردانگی کی طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت بڑی سنت ہے تواضع، چھوٹا بن کے رہنا، تواضع ان کے ساری۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ فرما لگی، آپ جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے اچھے اخلاق اور ہنستے مسکراتے تشریف لاتے، اور یہ بات کوئی تعجب کی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم خلقا، ایمان والوں میں سب سے بڑھیا ایمان اس کا جس کے اخلاق سب سے بڑھیا، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے، سلوک کے لحاظ سے، برتاؤ کے لحاظ سے اپنی اہلیہ کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے
جو اخلاق کے لحاظ سے، سلوک کے لحاظ سے، برتاؤ کے لحاظ سے اپنے اہلیہ کے ساتھ اچھا ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر، جس میں خیر سب سے زیادہ ہے، وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی نے جو نیکیوں کا پیمانہ بتایا ہے اور جس پر آپ نے ترازو رکھا ہے نیکیوں پر، وہ کثرت صلاۃ نہیں، کثرت نماز نہیں، کثرت روزے نہیں، کثرت نوافل نہیں، کثرت صدقہ اور خیرات نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک، خاص طور پہ، پھر عام طور پہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک، آپ نے نیکیوں کا معیار، پیمانہ یہ بتایا۔ یہ برتاؤ کیسا ہے؟ گھر کی زندگی، میرے عزیزو، گھروں میں اعتماد ہونا، محبتوں کی مٹھاس ہو تو باہر کے دکھ درد باہر رہ جایا کرتے ہیں، اور گھر آتے ہی سارے دکھ بھول جایا کرتے ہیں، اور اللہ نہ کرے گھروں کا دکھ لگ جائے تو پھر کہیں چین نہیں آتا، ہڈیاں بوسیدہ ہونے لگتی ہیں، خون جلنے لگتا ہے۔ بھائی اندر کا دکھ کس کو بتائیں؟ اندر کا دکھ کس کو بتائیں؟ اندر ہی لے کر اندر ہی اندر ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ باہر کے دکھ درد گھر کے خوشگوار ماحول میں باہر ہی رہ جاتے ہیں، لیکن اگر گھر کا ماحول ہی ناخوشگوار ہو جائے، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اور سلوک اچھا نہ ہو، تو میرے عزیزو یہ دکھ پھر کہیں پیچھا نہیں چھوڑتا، یہ اندر کا دکھ پھر کہیں پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑائی بتائی ہے کہ سب سے بڑائی اور نیکی یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لاتے، سبحان اللہ، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، بس اوقات آدمی گھر میں یوں بیٹھتا ہے جیسے 5 اسٹار ہوٹل میں ہوتا ہے، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ کیوں نہیں آیا بھائی، جلدی لے آؤ نا بھائی، جلدی لے آؤ۔ 5 اسٹار کا ماحول ہوتا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کا حال یہ تھا، جب گھر میں ہوتے تو میرے ساتھ مدد کرتے تھے، یہاں تک کہ بکریوں کا دودھ دھونا پڑتا خود دھو لیا کرتے تھے، کپڑوں کے اندر جسے کہیں کہ بہت سارے کپڑوں کے کام اپنے ذاتی طور پہ خود کر لیا کرتے تھے، حتی الامکان اپنے کام کاج میں خود آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ ہاں جب مؤذن اذان دیتا پھر سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے، لیکن گھر میں ہمارے ساتھ یوں رہتے جیسے عام ایک انسان رہتا ہے۔ مرتبہ کیا ہے؟ امام الانبیاء ہے، مرتبہ کیا ہے؟ سید الرسل ہیں، مقام کیا ہے؟ اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہے۔ لیکن گھر کی زندگی کیسی ہے؟ گھر کی زندگی تو میاں بیوی کسی ہو نا بھائی، سارا مرتبہ مقام اپنی جگہ، اور یہ ساری گھر کے ساتھ اہلیہ کے ساتھ اس نے سلوک کوئی اعلیٰ مرتبہ کے مخالف تھوڑی ہے، متضاد تھوڑی ہے۔ جتنا اعلیٰ مرتبہ ہوگا اتنا ہی وہ گھر کے اندر عاجزی انکساری کے ساتھ رہے گا، اتنا ہی وہ تواضع کے ساتھ رہے گا۔ یہی تو اس کی بڑائی ہے، یہی تو اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ تو بس اوقات ہم اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں، میں کچھ کام کروں اور میں یہ گھر کا کام کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی زندگی بتا رہے، گھر کی زندگی بتا رہا۔ عائشہ فرمانے لگی آپ یوں تو میرے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف رہتے، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، ہاں جب نماز کا وقت ہوتا پھر فوراً
نماز کے لیے تشریف لے جاتے. اور کبھی فرمایا وَكَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ، وہ بھی ایک بشر ہی تھے لیکن یحلب شأتہ، بکریوں کو دودھ دھویا کرتے تھے اور اپنے کاموں کو خود کر لیا کرتے تھے. اس لیے ابن بطال رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ آدمی کے اندر ایسی عاجزی ہو، ایسی انکساری ہو. اور پیغمبروں کی زندگی کا ایک بڑا زندگی کا نقشہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارتے، بہت زیادہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی نہیں گزارتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر ایک کے لیے نمونہ بننے کے لیے آئے، اس لیے کہ وہ ہر ایک کے لیے نمونہ بننے کے لیے آئے ہیں. اور عام انسانوں کی زندگی گزارتے تاکہ ہر ایک ان جیسی زندگی اختیار کر سکے، اپنا سکے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس قدر اپنے گھر والوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ تھا. حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ کبھی ایسا ہوتا مجھ سے کہانیاں سنا کرتی، کہانیاں، نبوت کی ذمہ داریاں، امت کی فکر، نبوت کی ذمہ داریاں، امت کا درد اور فکر، لیکن اپنی اہلیہ کی دلجوئی کے لیے آپ سے کہانیاں سن رہے. ام زرع، حدیث ام زرع، حدیث کی کتابوں میں یہ بہت مشہور واقعہ ہے، حدیث ام زرع کے نام سے. 10 جاہلیت کے زمانے کی 10 عورتوں کی کہانی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف اپنی اہلیہ کی دلجوئی کے لیے وہ سنا کرتے تھے. عائشہ فرمانے لگی کبھی آپ تھکے ہوتے نا تو تہجد بیٹھ کے پڑھتے اور پھر آخری چند آیتیں کھڑے ہو کے پڑھ لیتے، پھر دوسری رکعت کے اندر بھی آپ بیٹھ کے پڑھتے، پھر آخری چند آیتیں کھڑی ہو کے پڑھتے. تہجد کا وقت ہے. فرمانے لگے اگر میں جاگ رہی ہوتی تو آپ مجھ سے آ کر باتیں کرنے لگ جاتے، اور اگر میں سوئی ہوئی ہوتی تو آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے. کوئی کہے میاں تہجد کا وقت ہے، دعاؤں کا وقت ہے، تلاوت کا وقت ہے، اور اس وقت اپنی اہلیہ سے باتیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سبق سکھایا یہ نیکی بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے، اگر اللہ کے لیے یہ اختیار کی جائے تو یہ نیکی بھی بہت بڑی ہے، یہ نیکی بھی بہت بڑی ہے. اور سچی بات ہے جس قدر میاں بیوی کا آپس کی زندگی کا تعلق بڑھا ہوا ہوگا، اعتماد والا ہوگا، محبت والا ہوگا، شوہر بھی فتنوں سے باک رہے گا، عورت بھی فتنوں سے محفوظ رہے گی. لیکن اگر یہ تعلق کچے دھاگے کی طرح ہو گیا، ڈر ہے عورت بھی کسی فتنے میں پڑ جائے گی، مرد بھی کسی فتنے میں پڑ جائے گا. اور بھائی اب تو فتنوں کے آلات ہر ایک کے ہاتھ میں ہیں، اب تو شیطانی اغوا کے آلات ہر ایک کے ہاتھ میں ہیں. ذرا تعلقات خراب ہوئے ادھر فتنے میں مبتلا ہو گئی، ادھر فتنے میں چلا گیا. تو اب تو پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ آپس کی زندگی کا تعلق بڑا ہوا ہو، اعتماد زیادہ ہو، اور آپس کا قرب کا تعلق ہو. اور وہ ہوگا حسن سلوک سے، وہ ہوگا اعلیٰ اخلاق سے، وہ ہوگا ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی سے. اللہ رب العزت ان بڑیا اخلاق میں سے حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل خير أمرنا آخرنا وخير أمالنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. نستغفر الله ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.